ایک امریکی ماہر طبیعیات سمیت سائنس کی دنیا کے بہت سارے لوگ اور بہت سارے مورخین اور دانشور سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں جو سائنس کا زوال ہے اس کے پیچھے امام غزالی، ابوالحسن اشعری، ابن تیمیہ اور اسی طرح کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے اندھی تقلید کا درس دیا اور سائنس اور ریشنالٹی کو ڈسکریج کیا۔ ایک امریکی جو فزکس کے ماہر فزکس، ان کا خیال یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1/3 جو پلینٹس کے نام ہیں وہ عربک میں تھے، اور کسی دور میں عربی ورلڈ یا مسلمان ورلڈ کے بہت سارے دانشور، بہت سارے سائنسدان، اسپیشلی جو 8 سے 12-13 سینچری تک رہے ہیں، انہوں نے سائنس میں، فلسفے میں، طبیعیات میں، میڈیسن میں، مختلف شعبوں میں بڑے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن ابوالحسن اشعری اور غزالی نے اس ریشنالٹی کے سفر کو جو ہے جمود کا شکار کیا اور اس میں ریورس گیئر لگایا۔ ایک مغربی مفکر کے مطابق اگر مسلم دنیا میں ابوالحسن اشعری اور امام غزالی نہیں ہوتے تو غالباً یہ بہت سارے نیوٹن اور آئنسٹائن پیدا کرتی۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے امام غزالی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ریشنالٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی، گو کہ کچھ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ الوہی معاملات میں سائنٹیفک لاجک لے کر نہ آئیں، فلسافیکل لاجک لے کر نہ آئیں، لیکن ان پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ درس نظامیہ شروع کیا، اور اس درس نظامیہ نے بیسکلی بنیادی طور پہ اس دور کے عامر مطلق اور جو ڈکٹیٹوریل حکمراں تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تنقید نہ ہو، کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو، اس لیے درس نظامیہ کا جو کورس اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اس کی وجہ سے حاکم وقت پر کوئی تنقید کے راستے زبردست طریقے سے نہ کھلیں۔ امام غزالی پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس کو شیطانی قرار دیا۔ کچھ مفکرین کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ امام غزالی کے بعد اور اشرائٹ اسکول آف تھاٹ کے بعد، یا ابوالحسن اشعری اور امام غزالی کے مکتب فکر کے بعد اور اس کی ایجاد کے بعد جو ہے وہ مسلم دنیا میں سائنس کا زوال شروع ہوا۔ حالانکہ کچھ دوسرے مفکرین ہیں، وہ کوپرنیکس اور ابن شاطر جو سیریا سے تعلق رکھنے والا مسلمان سائنسدان تھا، ان دونوں کی کورسپونڈنس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تقی الدین کا حوالہ دیتے ہیں جو 16 سینچری میں جس نے آبزرویٹری بنائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزالی نے خود بھی ابن سینا اور فارابی کے خلاف فتوے دیے اور ان کو جو ہے وہ گمراہ قرار دیا، اور خود جو انہوں نے درس نظامیہ شروع کیا، اگر وہ سائنس یا ریشنالٹی کے خلاف نہیں تھے تو درس نظامیہ نے خود جو ہے وہ کتنے سائنسدان پیدا کیے، کتنے ایسے لوگ پیدا کیے جن کی کتب کو جو ہے مغربی جامعات میں پڑھایا جاتا رہا۔ ابن سینا، الفارابی، الرازی اور دوسرے جو مفکرین ہیں جو مسلمانوں میں ریشنلسٹ تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، ان کو تو کافی عرصے تک پڑھایا جاتا رہا۔ بہت سارے مسلمان جن کی سائنس میں، میڈیسن میں کنٹریبیوشن تھا، ان کی کچھ کتابوں کو ایون آج بھی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ تو ابوالحسن اشعری اور امام غزالی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تقلید کی یا اندھے عقیدے کو ایڈوکیٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں جو ہے وہ جمود آیا، اور پھر ابن تیمیہ جیسے اشخاص آئے جو انتہا پسندانہ خیالات لے کر آئے، جو دروز کو بھی کافر قرار دیتے تھے، دیوبندیوں کو بھی بریلویوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے، آج وہ زندہ ہوتے تو دیوبندیوں کو بھی غالباً کافر قرار دیتے، صوفیوں کو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ وہ اسلام میں کسی طرح کے بظاہر ان کی تحریروں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ کسی طرح کی افو درگزر کے جو تھے وہ قائل نہیں تھے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا، جس عورت نے کچرا پھینکا اس کو معاف کیا، جو امیہ بن خلف اور سہیل بن عمر جو مکے کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کرتے تھے، گالیاں پڑھتے تھے، ان کو معاف کیا۔ ابو سفیان کو معاف کیا جس نے قتل کی سازش کی۔ وحشی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو معاف کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مسلمان پھر ابن تیمیہ کی بات کو مانیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا، انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا. تو ابن تیمیہ کے کہاوت کو ہم فالو کرتے ہوئے کیوں ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں یا ٹالرنس کا راستہ بند کریں، عفو درگزر کا راستہ بند کریں. اسی طرح اگر امام غزالی مختلف لوگوں کے خلاف فتوے لگا رہے ہیں، لیکن ایسے بھی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اختلاف رائے کا مطلب قتل کرنا ہوتا تو دنیا میں غالباً پہلا قتل شیطان کا ہوتا، جس نے مجھ سے یا آپ سے نہیں بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے اختلاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اختلاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر زندہ رہنے کا حق دیا اور اسے اظہار رائے کی آزادی کا حق دیا کہ ٹھیک ہے وہ جا کے بولے اور وہ بات کرے، اور جن کا ایمان پکا ہوگا وہ نہیں بہکیں گے. تو وہ اگر خدا اجازت دے رہا ہے اختلاف رائے کی، تو ہم کسی مولوی کی، کسی غزالی کی، کسی ابن تیمیہ کی، کسی ابو الحسن اشعری یا اس جیسے لوگوں کی، کسی مودودی یا کسی حسن بن بنا اور مولانا قطب یا اسی طرح کے مولویوں کو ہم کیوں فالو کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر مولویوں کا یہ خیال ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلم جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم الاندلسیہ میں دیکھتے ہیں اس میں ان کا جو اس دور کا ٹاپ وزیر تھا، جو آج کے لحاظ سے الاندلسیہ کی کچھ ریاستوں میں جو ہے یہودی اعلیٰ عہدوں پہ تھے. ایک ریاست میں وزیر اعظم سمیت 3 اعلیٰ عہدے جو ہے وہ یہودیوں کے پاس تھے. اسی طرح آٹومن امپائر میں بھی کچھ عہدے رہے ہیں، اور جگہ بھی یہودیوں نے، مسلمانوں نے، عیسائیوں نے مل کر کام کیا ہے. تو اگر ایک مولوی کہتا ہے کہ، یا کچھ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسائی یا یہودی اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے، مسلمان ہو سکتا ہے، وہ صادق خان کی شکل میں لندن کا میئر بن جائے اور جو ہے وہ برطانوی کابینہ میں بیٹھے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان ملکوں میں یہ اجازت نہیں دینا چاہتے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو وہاں کے برابر کے شہری ہیں، ان کو بھی ریاستی امور میں برابر کا حق دیا جائے. تو ایک اگر مسلمان مفکر یہ کہتا ہے کہ ان کو برابر کا حق ہے، اور یہ مولویوں کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ حق نہیں ہے، تو ایک عام آدمی کیوں ان مولویوں کو مانے؟ اور اگر چلیں دونوں میں اختلاف ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو حق ہے، دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو حق نہیں ہے، تو بھائی اس کا فیصلہ، جب دو بندوں میں اختلاف ہوتا ہے تو فیصلہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے نا. آپ کو کوئی چودھری بننے کا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اپنے آزادی اظہار رائے کو ایکسرسائز کر رہے تھے، ان پر جب پتھر مارے گئے، ان کا پیر لہو لہان ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کرش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا رحمت للعالمین. اگر اسی طرح ایک مولوی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی برداشت بالکل نہیں ہے، اور جو بس اختلاف کرے اس پر آپ جو ہے اس کو برداشت نہ کریں، عفو و درگزر کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بدلہ لینا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اللہ کے نزدیک اس وقت ہی برتر ہوں گے جب آپ اس کو معاف کر دیں گے، تو آپ کو اللہ کی زیادہ قربت چاہیے. ایک مولوی کہتا ہے کہ جی، ایک مولوی کہتے ہیں نہیں جی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دوسری طرف دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو جانا ہے تو آپ عفو و درگزر سے کام لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ اس مفکر کی بات مانیں جو عفو و درگزر کی بات کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کئی ناقدین کا خیال ہے کہ امام غزالی، ابوالحسن اشعری، ابن تیمیہ، ان کی ٹریڈیشن آج بھی موجود ہے، جو مسلم دنیا میں انتہا پسندی نظر آتی ہے، جو مسلم دنیا میں رواداری نہیں ہے. بات بات پر یہ امام غزالی نے شروع کیا، پہلے انہوں نے ابن سینا اور الفارابی کو گمراہ قرار دیا، ان کو ہیریٹک قرار دیا، اور ابن تیمیہ پھر ان سے آگے بڑھے، اور انہوں نے تو ابن تیمیہ نے جو ہے وہ تو انہوں نے بریلویوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں اگر 12 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں تو وہ ابن تیمیہ کی فلسفی کی لحاظ سے تو وہ فارغ ہو گئے اسلام سے. اسی طرح صوفی سارے فارغ ہو گئے اسلام سے، اور دوسرے مذاہب کے سارے لوگ. تو بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی تشریح ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اسلام کی تشریح میں رواداری ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رواداری نہیں ہے، یہ بھی اسلام سے باہر، وہ بھی اسلام سے باہر، بریلوی بھی باہر، دیوبندی بھی باہر، اہل حدیث بھی باہر، شیعہ بھی باہر، تو ایک عام آدمی آپ کی بات کو کیوں نہ مانے؟ وہ اس بندے کی بات کو کیوں نہ مانے جو رواداری کی بات کر رہا ہے؟
تو کئی ناقدین کا خیال ہے کہ ابن تیمیہ، امام غزالی، ابوالحسن اشعری، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ممالک میں، مسلم ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفے کے جمود کے ذمہ دار ہیں، بلکہ مسلم ممالک میں جو فرقہ پرستی ہے، جو انتہا پسندی ہے، جو عدم رواداری ہے، اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کئی ناقدین کے خیال میں یہ مسلم ممالک کے بہت بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے علم و فن کا راستہ بھی روکا، عدم رواداری کو بھی فروغ دیا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو راستہ نہیں روکا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درس نظامی سے گزشتہ جو ہے 1000 سال سے زیادہ لوگ پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ کتنے درس نظامی کے نظام سے نکل کے جو امام غزالی نے قائم کیا تھا، اس میں سے کتنے سائنسدان لکھ رہے ہیں، کتنے ماہر طبیعیات کے ماہر نکلے، کتنے کیمسٹری کے ماہر نکلے۔ اس سے پہلے تو جو مسلمان فلسفی تھے جن کو امام غزالی نے ٹارگیٹ کیا، وہ تو تقریباً سارے کے سارے پولیمیتھ تھے، جن کو فلسفی پر، ہسٹری پر، سائنس پر، میتھمیٹکس پر، فزکس پر، بائیولوجی پر، میڈیسن پر، بہت سارے علوم پر جو ہے ان کو مہارت حاصل تھی۔ لیکن یہ جب سے درس نظامی آیا، اگر درس نظامی اور امام غزالی کے فالوور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راستہ نہیں روکا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مدارس نے پھر کتنے سائنسدان پیدا کیے، کتنے انٹلیکچوئلز پیدا کیے۔ انہوں نے تو ایسے ہی مولوی پیدا کیے جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ تو آج یہ سوچنا چاہیے کہ مسلم ممالک کا جو ہے وہ بڑا مجرم کون ہے، کس نے علم و فن کے راستے بند کیے، کس نے ریشنیلٹی اور لاجک کو روکا، کس نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر دروازے بند کیے۔